نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 166 سے لے کے 168 تک تفسیر کریں گے، اس کے بعد میں ترجمہ ہوگا۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے، تو کیا کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بے تعلق ہو گئے۔ یہ قیامت کے دن مشرکین کے لیے بہت بڑی وعید بیان کی گئی ہے۔ اس دن مشرکین کے باطل معبود جنہیں پوجا گیا تھا جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اپنی پرستش کرنے والوں سے برات کا اظہار کریں گے اور تمام رشتے کٹ جائیں گے جن کی بنیاد پر وہ جمع ہوتے تھے۔ کوئی معبود بنا تھا اور کسی نے اس کی پرستش کی تھی، سب کے سب رشتے کٹ جائیں گے۔ فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے تعلق منقطع ہو جائیں گے۔ اس آیت میں قیامت کے دن مشرکوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ کاش وہ دنیا میں اللہ کی بات پر یقین کر کے اس انجام سے بچ جائیں۔ آخرت میں پیروں اور گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے، لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کاش دنیا ہی میں وہ شرک سے توبہ کر لیں، ان کے اعمال ان کی حسرت بن کر رہ جائیں گے۔ فرمایا کہیں گے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے اور سجدہ کرتے ہیں، یہ سب غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ شرعی معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امام یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اپنا امام یا مرشد بنا لیتے ہیں، پھر بغیر تحقیق کے اس کے کہنے پر چلتے ہیں، خلاف شرع کاموں میں اس کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، تو یہ بھی اس امام یا مرشد ہی کی عبادت کرتے ہیں جس کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، جس کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا ہے؟ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، کہ وہ کبھی آگ سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے آگ ہی میں رہیں گے۔ کافروں کو اور مشرکین کو کبھی آگ سے نہیں نکالا جائے گا، جبکہ مسلمانوں کو جس کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہوگا بعد میں آگ سے نکال لیا جائے گا۔ تو کافروں اور مشرکینوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمیش کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر دوسروں کے احکام پر عمل کرنا ثواب سمجھ رکھا تھا، دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے اور پھر وہ کبھی اس سے نہیں نکل سکیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک یہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ آگے آیت نمبر 168 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کیا لوگو
ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال ہیں پاکیزہ کھاؤ، اور شیطانوں کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو انداد یعنی شریک بنانے کا برا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ مشرکین ان انداد یعنی اپنے معبودوں کی تعظیم اور تقریب میں اتنی زیادتی کرتے تھے کہ عبادت اور دعا میں بھی ان کو پکارتے ان کے نام پر بہت سے مویشی مثلا بحیرہ، صیبہ اور وسیلہ وغیرہ کو حرام قرار دے دیتے تھے۔ خود ہی پوجا کرنے کا فیصلہ کرتے، خود ہی معبود بنانے کا فیصلہ کرتے، خود ہی حلال و حرام کا فیصلہ کر لیتے، تو ان پر سواری نہیں کرتے تھے۔ ان کے مویشیوں کے نام کسی کا بحیرہ تھا، کسی کا صیبہ اور کسی کا وسیلہ، ان پر سواری نہ کرتے اور نہ ہی ان کا گوشت کھاتے اور ان کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے۔ البتہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال ٹھہرا دیا تھا، مثلا مردار خون، خنزیر اور غیر اللہ کی نظر و نیاز۔ چنانچہ اس آیت میں کسی چیز کو اس طرح حرام ٹھہرا لینے سے منع فرمایا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کردہ حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو مگر اس کی حلال کردہ طیب چیزوں سے اجتناب کی اجازت نہیں، بلکہ اسلام تب معتبر ہوگا جب کوئی شخص اسلام کی حلال کردہ اشیاء سے اجتناب نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہاں فرمایا کہ شیطان کے پیچھے لگ کر ان کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی ہر نافرمانی اور دین میں شامل کی ہوئی ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ غور کریں تو بہت سی بدعتیں آج کل بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ محرم آ گیا تب بدعتیں شروع گئیں، سفر آ گیا تب بدعتیں شروع گئیں، اور ربیع الاول آ گیا تب بدعتیں شروع گئیں۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے ہیں جو کہ دین کا حصہ نہیں ہوتی، اپنی طرف سے فضائل بتا دیتے ہیں۔ کوئی فوت ہو گیا تب بدعتیں شروع گئیں، 40واں، 30واں، 9واں، پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو ڈیئر، اگر اہدنا الصراط المستقیم پر چلنا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت پر چلنا ہے، تو بدعتوں سے باز آنا ہوگا، بدعتیں چھوڑنی ہوگی، صرف اور صرف قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ خود سے فضائل نہیں بتائے جائیں گے۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، روئے زمین پر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں سے صرف وہی چیزیں کھایا کرو جو حلال اور پاکیزہ ہیں، حرام اور خبیث چیزیں نہ کھایا کرو۔ ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 88۔ ترجمہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال طیب کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اور فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے۔ سیدنا ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں سکھلاؤں جو تمہیں معلوم نہیں۔ ان باتوں میں سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آج کے دن سکھائی ہیں وہ یہ کہ ہر وہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا وہ ان کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے بندوں کو اس طرح پیدا کیا تھا کہ وہ سب سے کٹ کر صرف اسی کی طرف متوجہ تھے، مگر شیطان ان کے پاس آئے اور انہوں نے انہیں دین سے دور کر دیا اور ان چیزوں کو حرام قرار دلوایا جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھیں۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم حلال کو حرام، حرام کو حلال کہیں۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی اور باقی معاملات میں بھی ایک ہی دم کسی بات کو حرام نہیں کہہ دینا چاہیے جبکہ آپ کو کسی حدیث سے حوالہ نہ ملے، کوئی قرآن پاک سے ریفرنس نہ ملے، تب تک آپ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام یا حلال نہیں کہہ سکتے۔ امر و نہی کا کام کرنے والوں کے لیے بھی یہ واجب ہے، یہ فرض ہے کہ کوئی ان سے کوئی بات پوچھے تو پہلے تحقیق کر لے، قرآن سے حدیث سے پہلے اچھی طرح کنفرم کر لے کہ یہ واقعہ ہی یہ حلال یا حرام کا جو فتویٰ دینا ہے یہ کسی حدیث سے یا قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، تبھی کسی کو بتائے۔ تو اس آیت کے آخر میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، حرام اور خبیث چیزوں کا کھانا، شیطان کی پیروی کرنا، حالانکہ
وہ انسان کا کھلا صریح دشمن ہے، اس کے دھوکے میں آ جانا بڑی نادانی کی بات ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آ جاؤ، اس کی پیروی نہ کرو، یعنی یہ شیطان ہی تم سے کرواتا ہے حلال کو حرام یا حرام کو حلال، یہ شیطان ہی تمہیں حکم دیتا ہے، تو اس کے حکم کی پیروی مت کرو۔ ایسے مت کرو جس طرح مشرکین نے کیا کہ اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام میں آئے گی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی یک طرفہ دین پر پیدا کیا، پر شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ اس نے ان پر حرام کر دی۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو آپ لوگوں کے گھر میں جو بھی بدعت کے کام ہوتے ہیں آپ ان کو منع کریں، اللہ تعالیٰ کا فرمان بتائیں کہ یہ شیطانی کام ہیں، یہ جو 30واں 9واں 40واں یہ رسمیں ہیں یہ سارے بدعتی کام ہیں، یہ رسمیں تو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، ان سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بتانا ہے کہ یہ رسم دین سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے، ان سب بدعات سے نکال دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ از جب تبرأ الذین بذاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن اتبعوا سب کی پیروی کی گئی تھی، من الذین ان لوگوں سے جس سب نے اتبعوا پیروی کی ہوگی، ورأوا العذاب اور وہ سب دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت اور منقطع ہو جائیں گے کٹ جائیں گے بہم ان کے الاسباب تعلقات، وقال اور کہیں گے الذین وہ لوگ جن سب نے اتبعوا پیروی کی ہوگی، لو کاش انا کے بے شک لنا ہمارے لیے ہوتا کرۃن لوٹنا، فنتبرأ تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے، منہم ان سے، کما جیسے کہ تبرؤ ان سب نے بیزاری کا اظہار کیا، منا ہم سے، کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، یریہم دکھائے گا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرت بنا کر علیہم ان پر، وما اور نہیں ہم وہ سب بخارجین نکل سکیں گے من النار آگ سے، یا ایہا الناس اے لوگو کلو تم سب کھاؤ مما اس سے جو پھر آرض زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ چیزیں، ولا اور نہ تتبعوا تم سب پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو دشمن ہے، مبین کھلا ظاہرہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔